الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت اور اس کی توفیق سے آج کا دن ہم سب مسلمانوں کے لیے عید کا اور خوشی کا دن ہے۔ شریعت اسلامیہ نے انسان کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے اور ہر حالت میں وقت گزارنے کے لیے تمام تر ممکنہ اصول و قوانین عطا فرمائے ہیں۔ انسان کی زندگی کی دو بڑی حالتیں ہیں، ایک ہے خوشی کی حالت اور دوسری ہے امتحان یا مصیبت یا مشکل کی حالت۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشکلات کی حالات کو اور مصائب کے حالات کو گزارنے کے لیے حکم دیا کہ صبر کریں، اور اسی طرح خوشی کے لمحات کو گزارنے کے لیے حکم دیا کہ شکر کریں۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی وضاحت فرمائی اپنی اپنی جگہ پہ۔ چونکہ خوشی کا موقع ہے، عید کا دن ہے، تو ہم دوسرے ٹاپک کو لیں گے کہ اگر خوشی مل جائے تو پھر خوشی پر شکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ شکر صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ نعمت ملی ہے تو اس پر اللہ کو کہہ دے جی کہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اصل میں نعمتوں کے ملنے پر بھی شکر ہے، نعمتوں کی قدردانی کرنے پر بھی شکر ہے، اور اسی طرح گناہوں سے بچ جانے پر بھی شکر ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے روزہ اور ساتھ میں عید دونوں کے لیے الگ الگ ذکر فرمایا۔ روزے کا ذکر آیا تو اس کا بھی فلسفہ ایک بیان فرما دیا، اور عید کا ذکر آیا تو اس کا بھی ایک فلسفہ ذکر فرما دیا۔ قرآن مجید کا انداز فرمایا الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا
أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور عید کے لیے فرمایا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صبر اور شکر کو اکٹھا ذکر فرمایا ہے، لیکن اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تقوی اور شکر کو اکٹھا ذکر فرمایا، اس لیے کہ روزانہ میں بچ جانے کا، روزانہ میں اپنے آپ کو بچا لینے کا، ہر اس چیز سے جس سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم فرمایا ہے، اور روزے کے حالات کو گزارنے کے بعد یعنی روزے کی حالت میں گناہوں سے بھی بچائیں اور ساتھ میں ہر جائز کام سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھائیں کہ روزانہ میں 3 چیزوں سے بچنے کا، کھانے سے، پینے سے اور اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے سے. یعنی جائز خواہشات مطلب اپنی حق نکاح کی بیوی کے بھی قریب نہیں جا سکتا حالات روزہ میں. فرمایا 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا؟ لعلکم تتقون. فرمایا اے انسان، جیسے روزے کی حالت میں تو ان ساری چیزوں سے رکا رہا اور اپنے آپ کو گناہ سے بھی دور رکھا، اب گناہوں سے بچ جانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جانا، پیغمبر کے حکم کے مطابق 1 مہینے کا وقت گزار لینا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. آگے آپ کے لیے عید کا دن آ رہا ہے، لعلکم تشکرون. فرمایا یہ ساری نعمتیں تجھے ملی ہیں، عید کا دن آیا ہے تاکہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو عید کے دن جہاں نام یوم العید ہے، وہاں دوسرا نام یوم الشکر بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا اور سمجھایا انسان کو. فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. فرمایا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اے انسان ایک بات کا خیال کرنا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 7 ہے. تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم اپنے رب کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ میں اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر میری ناشکری کرو گے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق روک لینا ہے. فرمایا پھر بھی ایسے نہیں فرمایا، یہ میرے رب کی رحمت ہے میرے دوستوں. فرمایا شکر کرو گے اور زیادہ دوں گا، اگر ناشکری کرو گے رزق روکوں گا تو نہیں، لیکن ان عذابی لشدید، ناشکری کرنے پر میرا عذاب بڑا سخت ہے. میں نے بڑا سخت عذاب ناشکروں کے لیے تیار کیا ہے. اور 5ویں پارے کی آخری آیت بھی سن لیجئے. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دنیا کائنات والوں، اگر میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم رب کے عذاب سے بچ جائیں، تو تمہیں دو کام کرنے ہوں گے۔ فرمایا پہلے ایمان لانا ہے، پھر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب عید کا دن یوم شکر ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ مولا اچھا دن گزر گیا، کیا مطلب عید کا دن؟ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آپ کو سنا چکا ہوں، کسی نے پوچھا علی عید کا دن ہے اور چنے کھا رہا ہے، حضرت علی نے فرمایا او میرا بھائی، ہمارے لیے کھانے وغیرہ کی کوئی وقت نہیں ہے، جو مقدر نصیب ہے وہ مل کے رہتا ہے، لیکن ہمارے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن ہم اپنے رب کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ اب حدیث مبارکہ بھی سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں بندے مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب معاملہ بنایا ہے۔ فرمایا اگر بندے مومن کو، فرمایا ایسا عجیب معاملہ ہے کہ جو معاملہ مومن کے ساتھ، جو تعلق اللہ تعالیٰ کا صاحب ایمان کے ساتھ ہے، فرمایا اس کے علاوہ اور ایسا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ، فرمایا ایسا عجیب معاملہ ہے کہ اگر بندے مومن کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اور جب نعمت ملتی ہے اس پہ شکر کرتا ہے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اجر مل جاتا ہے۔ صبر پہ بھی اجر مل گیا اور شکر پہ بھی اجر مل گیا، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اور میرے پیارے ہمارے تو حالات ہی نہیں ہیں، اتنی نعمت۔ اچھا ایک اور حدیث مبارکہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو انسان بھی صبح کرتا ہے اس حالت میں وہ صبح کے وقت جاگتا ہے کہ اس کی سانس اللہ کے حکم سے اپنی مرضی سے چل رہی ہوتی ہے۔ دوسرا نمبر فرمایا اس کا جسم صحیح سالم ہے، اس کے جسم میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے۔ فرمایا جس کے پاس یہ تین چیزیں، فرمایا وہ بندہ دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ میرا پیغمبر فرما رہا ہے۔ فرمایا سانس بحال ہے ایک، جسم کے اعضاء بحال ہے دو، اور تیسرے نمبر پہ ایک دن کا کھانا موجود ہے۔ فرمایا وہ سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اور حدیث اللہ اکبر، اب انسان کا سانس بحال ہے، ایک اندازے کے مطابق ایک ڈاکٹر صاحب نے اندازہ لگایا ہے کہ انسان 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ کتنی دفعہ جی؟ 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ تو یہ جس وقت انسان سانس لیتا ہے، سانس لینے میں دو نعمتیں اللہ کی استعمال کرتا ہے۔ ایک سانس اندر جاتا ہے، آکسیجن اندر گئی، باہر کی طرف آتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر کی طرف خارج ہو گئی۔ تو کیا سمجھ آئی؟ فرمایا صرف سانس لینے میں انسان اللہ تعالیٰ کی 48,000 دفعہ نعمتیں استعمال کرتا ہے۔ صرف سانس کا شکر ادا کرے تو 24 گھنٹے میں 48,000 مرتبہ اس کو شکر ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور سنیے گا، فرمایا یہ جو انسان کا دل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، فرمایا ایک ایسا پرزہ جسم میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا میرے پیارے۔ فرمایا ہاتھ ہے، پاؤں ہے، باقی جسم کے اعضاء کسی نہ کسی وقت میں انہیں آرام مل جاتا ہے۔ آنکھیں نیند آ گئی، آرام آ گیا،
کان ہے ایک سائڈ پہ ہو گیا، خاموشی میں آیا تو کانوں کو آرام مل گیا سننے سے، فرمایا ہاتھوں سے کام کرنا بند کیا، ہاتھوں کو آرام مل گیا، لیکن دل ایک ایسا عضو ہے، انسان سویا ہوا ہے تب بھی اللہ کے حکم سے مسلسل چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے۔ فرمایا ایک دن کے اندر انسان کا دل تقریباً 1,00,000 سے زائد مرتبہ دھڑکتا ہے، 1,00,000 سے زائد مرتبہ حرکت کرتا ہے۔ اور میرے پیارے اگر اسی ایک نعمت کو لے لیا جائے تو ہم اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو فرمایا کہ ایک دن کا کھانا اگر انسان کے پاس موجود ہو، یہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، سال کا راشن اکٹھا ہوتا ہے، سال کا راشن ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے، لیکن حالت یہ ہے جب بھی پوچھے تیار نہ پوچھو کوئی حال نہیں ہے، زبان پہ شکر نہیں ہے، زبان پہ شکر کے الفاظ نہیں ہے۔ ہم تو کہتے تھے حدیث مبارکہ ہے، پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ فرمایا عورتیں بڑی ناشکری ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ اللہ کے پیارے پیغمبر آئے نا معراج سے واپس، عورتوں کی جماعت کو میرے پیارے پیغمبر نے واعظ فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا تصدقنا، فرمایا عورتوں کی جماعت زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرے، اس لیے کہ میں پیغمبر نے مردوں سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھا ہے۔ ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بھلا کیوں ہے؟ دنیا میں بھی ہمارے لیے مشکلات ہیں کہ مردوں کے تابع ہو کے ہم رہے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے جہنم ہے، ذرا اس کی وضاحت فرما دے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا آپ میں 2 خصلتیں، 2 عادات آپ میں بہت زیادہ ہیں اور بری عادات ہیں۔ فرمایا وہ کون کون سی؟ فرمایا ایک یہ ہے، فرمایا کہ آپ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپس میں لان تان زیادہ کرتی ہو، اور دوسرے نمبر پہ خامد کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو۔ میں نے ایک جگہ پہ درس دیا، عورتوں میں، عورتیں پردے میں بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی اور ساتھ میں یہ کہا کہ ہماری مائیں بہنیں ناراض نہیں ہونا، سن رہی ہیں۔ اکثر میں کیا ہوتا ہے خامد سارا سال جو ہے نا خواہشات پوری کرتا ہے، ضروریات پوری کرتا ہے، اور اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو مائیں بہنیں کیا کہہ رہی ہوتی ہیں، میں جگر دی تیرے گھر آئیاں ہی کہ ہاڑ سکھ دا سا نہیں بیٹھا جی، ساری باتیں ختم۔ تو بعد میں وہ ایک پرچی آئی اور اس میں لکھا تھا استاد جی آپ کو کس نے بتایا ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں؟ تو بہرحال حالات و واقعات، اچھا یہ تو عورتوں کی بات ہے نا، لیکن آج کل تو مردوں کے حالات بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ جب بھی بولے اچھا خاصا پہناوا ہوگا، لباس بھی اعلیٰ پہنا ہوا ہے جناب، حالات و واقعات لائف سٹائل بھی بڑا اعلیٰ بنایا ہوا ہے، لیکن جب پوچھو کہ جناب سناؤ کیسی گزر رہی ہے، کہ پوچھو نہیں استاد جی بڑی بھیڑی ہو رہی ہے، بڑے اوکھے پہ ہیں، بڑے حالات سخت ہیں، بڑے جناب مشکل میں وقت گزر رہا ہے۔ اور میرے پیارے کبھی یہ بھی سنائے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کو یاد آ گئے، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا پہنچے نا بیت اللہ شریف کا طواف عمرہ کرنے کے لیے، غربت ہے، حالت ہے تنگی کی، چلتے چلتے جناب پاؤں کے سارے جوتے ٹوٹ گئے، چلنے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیدل چلنے کی وجہ سے پاؤں پہ زخم ہے، بیت اللہ شریف کے سامنے گئے، کہتے دل میں شکوہ آ گیا، مولا مقام تو اتنا بڑھا دیا ہے، پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں ہے، پیدل چل کے پاؤں زخمی ہو گئے، کہتے ابھی شکوہ ہی آیا تھا، پیچھے ہٹا بیت اللہ کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کے سرے سے پاؤں ہی نہیں تھے، پر میں جب پاؤں ہی نہیں تھے بیٹھے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، مولا شکر ہے تو نے مجھے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، کہتے اتنی شرم آئی فوراً رب کے
سامنے آیا، مولا معاف فرما دے، اگر تو نے مجھے جوتا نہیں دیا چلنے کے لیے تو کم از کم پاؤں تو عطا کیے، اس بیچارے کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہے جس سے چل سکے۔ اور میرے پیارے ہمیشہ یاد رکھیے گا، حدیث مبارکہ ہے جب بھی آپ نظر دوڑائیں نا، فرمائے اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کریں، تب شکر کا مادہ پیدا ہوگا۔ اگر اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھیں گے تو شکر نہیں، پھر دل کے اندر حسد پیدا ہوگا۔ اور حسد کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایاکم والحسد، اور میری امت کے لوگوں اپنے آپ کو حسد سے بچا کے رکھنا، حسد اور دشمنی اور بغض اور کینے سے بچا کے رکھنا، اس لیے کہ حسد جو ہے یہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جی اپنے سے نیچے دیکھو گے تو شکر پیدا ہوگا، اور اگر اپنے سے اوپر دیکھو گے تو حسد پیدا ہوگا۔ اپنے سے نیچے نظر رکھے ہمیشہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت سے نوازا ہے، مجھے چاہیے کہ اسے دیکھوں جو مختلف بیماریوں کے اندر شکار ہے، مختلف بیماریوں کے اندر جناب رہ کر وقت گزار رہا ہے، تب میرے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوگا۔ الحمدللہ میرے اللہ تو نے مجھے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ عید کا دن بنایا ہے تاکہ عید کے دن میں تم میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اب شکر کس بات میں کرنا ہے؟ وہ جو 30 دن یا 29 دن ماہ رمضان کے گزارے ہیں، ان 30 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرتیں اور برکتوں کو سمیٹا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وہ 30 دن کی گنتی تم نے پوری کی، اور آگے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت سے نوازے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا کی، اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو، اور کبریائی بیان کیسے ہوگی؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم اپنے رب کا شکر ادا کرو گے۔ تو عید کا دن یوم شکر ہے کہ ہم اس دن میں اپنے رب کا کیا ادا کریں؟ جی شکر ادا کریں۔ اب شکر ادا کرنے کا میں کل بھی کہہ چکا ہوں اعتکاف والوں سے، پچھلے جمعے میں بھی، کل کے جمعے میں بھی میں کہہ چکا ہوں، یہ بات پھر دوبارہ سے دہرا رہا ہوں کہ میرے پیارے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس خوشی کے دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے دور رکھا جائے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ جناب عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اس خوشی کے دن میں ہم جی بھر کے گناہ کریں، جی بھر کے نافرمانیاں کریں، مگر نہ یاد رکھیے گا جہاں یہ خوشی کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، خوش نصیب لوگوں کے لیے گناہوں کی معافیوں کے اعزاز جاری ہوتے ہیں، انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ اگر اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس دن کے اندر گناہوں کی طرف گئے، اور اس دن کے اندر پیغمبر کی سنت کے قاتل بن کے سامنے آئے، تو یاد رکھ میرے پیارے پھر عذاب بھی ہونا ہے تو بڑا سخت ہونا ہے، پھر رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہونی ہے۔ بہرحال ٹائم ہو چکا، جو میں نے عرض کیا تھا 7:30 بجے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔